الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت میں سامنے ہوں امیر تیمور کے مزار کے. امیر تیمور جو کہ 1336 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1405 میں اس کا انتقال ہوتا ہے. امیر تیمور بادشاہ تھا سمرقند کا، ایک بڑا جنگجو بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے دنیا میں فتوحات کا جو سلسلہ ہے اس کو جس طرح جاری کیا، جس طرح کیا، اس کی مثال اور کوئی نہیں ملتی. امیر تیمور کا جو مزار ہے اس وقت وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. امیر تیمور کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو امیر تیمور نے صرف جنگیں نہیں لڑیں، ایک بڑا باذوق آدمی تھا اور سائنسی علوم پر بھی اور باقی علوم پر بھی اس کی نظر تھی. اس کے دو پوتے تھے، ایک اولغ بیگ اور ایک سلطان محمد. اولغ بیگ ایسٹرونومی اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا، ایک سائنسدان تھا. اور سلطان محمد وہ بیسیکلی ایک واریر تھا. سلطان محمد کا واریر ہونا ایک اور کہانی کی طرف لے کے جاتا ہے. امیر تیمور تھا، اس نے ایک مزار جہاں وہ پیدا ہوا تھا شہر سبز، وہاں پہ بنایا اپنے لیے. ایک ٹوم بنایا کہ جب میں مروں گا تو مجھے وہاں دفن کر دینا. لیکن سلطان محمد جو اس کا پوتا تھا، جب وہ ترکی کے خلاف، سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے گیا تو وہاں وہ مارا گیا. جس مزار کو اس کے لیے بنایا گیا تھا وہاں تو وہ نہیں دفن ہوا، لیکن اس کو یہاں دفن کیا گیا. اس کے 2 سال بعد، اپنے پوتے کی موت کے 2 سال بعد، امیر تیمور جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی مزار میں. یعنی شہر سبز میں جو مزار ہے وہ خالی ہے، اور شہر سبز کے مزار میں کوئی بھی بریڈ نہیں ہے، لیکن امیر تیمور اور اس کا پوتا یہیں پر بریڈ ہیں. امیر تیمور کی اب میں نے آپ کو سائنسی اور علمی باتیں بتائیں. اب امیر تیمور کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف لائف ہے اس کی اسپریچول کنیکشن. وہ اسپریچول کنیکشن ہے نقش بندی سلسلے سے. امیر تیمور نے نقش بندی سلسلے میں، یوں کہیے آفیشلی تو روایات میں کہیں نہیں ہے، لیکن وہ ان سے ایڈوائس لیا کرتا تھا. بہاؤالدین، حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بانی ہیں نقش بندی سلسلے میں. ان کا مزار بخارا میں ہے. انشاءاللہ تعالی میں ادھر بھی آپ کو لے کر جاؤں گا. وہ بیسیکلی امیر تیمور کے، یوں کہہ لیجئے ہی واز اے ایڈوائزر ٹو امیر تیمور. اور نقش بندی سلسلے کے حساب سے جو جتنے بھی روحانی مراکز ہیں اور جو بھی یہاں پر مدرسے تعمیر کیے گئے تھے، میں ابھی آپ کو ریگستان اسکوائر بھی لے کے جاؤں گا. وہاں پہ 3 مدرسے ہیں جو اب مدرسوں کا کام نہیں کرے، لیکن 3 مدارس جو امیر تیمور نے بنائے تھے، یہ اس کی مذہبی رجحان کی صاف صاف ثبوت ہے. اچھا، اب نقش بندی سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں اور کنیکشن بھی بنا رہا ہوں امیر تیمور کے ساتھ، تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے، وہ بھی اپنی کتاب میں، مکتوبات میں بڑا صاف صاف لکھتے ہیں. ہاں، وہ امیر تیمور کی کوئی تعریف تو نہیں کرتے، لیکن وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ امیر تیمور یوز ٹو فالو، وہ فالو کیا کرتا تھا کس کو؟ حضرت بہاؤالدین نقش بندی کو. اور حضرت بہاؤالدین نقش بندی کے کہنے کو مانتا تھا، اس لیے وہ امیر تیمور کی بہت ساری اور چیزوں کو ذکر کم کرتے رہیں اور ان باتوں کا ذکر زیادہ کرتے رہیں. کون؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی. ان کو بھی امیر تیمور کو کے بارے میں ان کے ایکسکیوز می، اینی پرابلمز؟ نو پرابلم. اللہ اکبر. السلام علیکم. جزاک اللہ. آپ رکیے ذرا، آپ سے بات کرنا چاہوں گا.
امیر تیمور کی اس پوری پرسنالٹی کو اگر ہم دیکھیں، وہ روحانی پرسنالٹی ہے، مذہبی پرسنالٹی ہے، ایک جنگجو ہے، کمپلیٹ پرسنالٹی. اور اس پرسنالٹی کو اگر ہم آج کے دور میں ہسٹورینز کو کور کرتے دیکھیں تو بالکل مختلف ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آج بخارا سمرقند میں جو اتنی علمی ورثے چھوڑے ہیں وہ امیر تیمور نے ہی چھوڑے ہیں. اچھا، میں امام احمد رضا خان نے جو امیر تیمور کے بارے میں کہا اس کا بھی ذکر کرتا چلوں. امام احمد رضا خان نے بڑا صاف لکھا ہے اپنے فتاوی رضویہ میں کہ وہ اہل بیت سے بہت پیار کرتا تھا. کچھ لوگوں نے کامنٹس میں یہ بھی ڈالا کہ وہ امیر تیمور شیعہ تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. امیر تیمور بہت پکا سنی حکمران تھا، اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے دین کا جزو ہے، ایک نہایت اہم جزو ہے. تو ان چیزوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. امیر تیمور پہ ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹری بناؤں گا. فی الحال اپنے تمام فالوورز کو جو یوٹیوب پر ہیں، جو انسٹا پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، جہاں جہاں مجھے فالو کرتے ہیں، میں ہر جگہ جا کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ میں نے بتانا ضروری اس لیے سمجھا کیونکہ آپ ہر ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ ڈالتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جس جگہ بھی جاتا ہوں، جس بزرگان دین کے پاس جاتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. دس از دا ماڈل آف یہ امیر تیمور کے مزار کا ماڈل ہے. رائٹ سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ ہے، اور جو لیفٹ پہ ہے وہ مدرسہ ہے، اور یہ ان کا مزار ہے. جو یہ ساری چیزیں بنائی ہیں سلطان محمد نے، جو کہ گرینڈ سن تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو اس سے جانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہ خانقاہ، یہ مدرسہ اور یہ مزار بنایا تھا. اچھا، یہ مجھے ہمیں بتایا ہے بھی کہ امیر تیمور نے 12 بڑے گارڈنز بنائے تھے. اور یہ آپ اگر نام دیکھیں ان کے لکھے ہوئے ہیں: بیکسچیز شمول، دواتوباد، میدان، دلکشو، بولدو، نقش جہاں، بلند، ناو، گلبوگ، جہانما، چنور. یہ وہ باغ ہیں جو کہ امیر تیمور نے بنائے تھے اپنے زمانے میں، اور ہرا بھرا کیا سمرقند کو. یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ جو امیر تیمور کے مزار میں ہے، سب سے بڑی قبر جو آپ کو کونے میں نظر آ رہی ہے وہ ایک ہے وائٹ کلر کی بڑی قبر ہے. یہ امیر تیمور کے ٹیچر تھے، استاد تھے امیر تیمور کے. جو بیچ میں بلیک قبر ہے وہ ہے امیر تیمور کی، اور جو رائٹ پہ آپ قبر دیکھ رہے ہیں وہ ہے امیر تیمور کے پوتے سلطان محمد کی. یہ وہی پوتے ہیں جو کہ ترکی میں جب گئے تھے تو وہاں پر جنگ میں مارے گئے تھے. اس کے بعد یہ جو قبر ہے، یعنی ویری امپورٹنٹ، یہ دوسرے پوتے کی ہے، اولغ بیگ. اولغ بیگ اگین ایسٹرونومی، سائنس، یہ اس کے سبجیکٹس ہوا کرتے تھے. اینڈ ہی بیسیکلی اس نے بنیاد رکھی تھی سائنس کی سمرقند میں اور بخارا میں. تو یہ تھوڑا سا اندر کا آپ کو احوال بتایا ہے اس مزار کا. امیر تیمور، ون آف دا بگیسٹ کانکرر آف ہز ٹائم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.